بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کی خاطر جہاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ اور ان کی اچھی خدمت کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہو تو جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی خدمت میں مشغول رہنا جہاد میں جانے سے بھی افضل ہے۔ اور یہ واقعہ عام طور پر مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی یمن کے باشندے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان کی والدہ کو خدمت کی ضرورت تھی اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس آنے سے منع کر کے والدہ کی خدمت کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، لیکن والدہ کی خدمت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام بخشا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے دعا کرواتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں وہ مدینہ طیبہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اشتیاق کے ساتھ ان سے ملنے اور ان کی دعا لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک عام حالات میں ایسا عمل ہے جس میں محنت و مشقت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کو فطری طور پر اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، اس لیے ان کی خدمت اور حسن سلوک پر دل خود ہی آمادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف والدین کو اپنی اولاد پر جو شفقت ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ خود اپنی اولاد سے ایسا کام لینا پسند نہیں کرتے جو اس کے لیے مشکل ہو، بلکہ معمولی سی خدمت سے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ایک حدیث کی روح سے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لینا بھی ثواب میں حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ غرض والدین سے محبت رکھ کر ان کی اطاعت اور خدمت کر کے انسان اپنے نامہ مال میں عظیم الشان نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انسان کی پرورش میں جس قدر ماں تکلیف اٹھاتی ہے باپ اتنی نہیں اٹھاتا۔ ماں کی تکلیفوں کا ذکر قرآن کریم نے خاص طور پر فرمایا ہے۔ دوسرے، ماں کو باپ کے مقابلے میں عموماً خدمت کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کو زیادہ فوقیت عطا فرمائی ہے۔ بعض مرتبہ لوگ والدین کی زندگی میں ان کی خدمت اور حسن سلوک سے غافل رہتے ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو حسرت کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں ان کی خدمت کیوں نہ کی اور اب یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا، اس لیے ان کی زندگی ہی میں اس دولت کی قدر کرنی چاہیے۔ تاہم والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت حاصل کرنے کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا میرے والدین کی موت کے بعد بھی کوئی ایسا طریقہ باقی رہ گیا ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ان کے حق میں دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے بعد ان کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا اور جن رشتوں کا تعلق انہی سے ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحوم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت حاصل کرنے کے طریقے ارشاد فرما دیے ہیں جن پر ساری عمر عمل کیا جا سکتا ہے۔